ہم نے کتنے ایسے گھر برباد ہوتے دیکھے ہیں، میرے علم میں ہیں کہ جن میں ان کی بربادی کا سبب ہی یہ ہے کہ وہ باہر سے کسی نے ان کے گھر میں کسی کو فیڈ کیا، اور گھر جو ہے نا وہ اس کا ہنستا بستا مسکراتا گھر برباد کر کے رکھ دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چپ کروایا اور کہا کہ اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تب بھی یہ توبہ زیادہ اور زیادہ بچ جائے گی۔ وہ لوگ جو گناہگار ہیں اس اعتبار سے کہ نماز روزہ نہیں پڑھتے، صرف وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ جہنم میں نمازیوں پرہیزگاروں اور روزے داروں اور صدقہ خیرات کرنے والوں کو لے جانے والی چیز عموماً یہ زبان اور ہاتھ کے گناہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان الی یوم الدین وبعد۔ آج 16 محرم ہے 1445 ہجری، 3 اگست ہے 2023۔ کل کی کلاس میں ہم نے حدیث پڑھی تھی کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اس حدیث کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا، ما سوائے اس کے کہ التوابون کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی۔ التوابون کون سے لوگ ہیں؟ التوابون کن کو کہتے ہیں؟ التوابون کی کیا اہمیت ہے؟ اس سلسلے میں ایک آیت بس ذہن میں رکھنی چاہیے، اس طرح کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں اور احادیث بھی توبہ کی فضیلت کے متعلق بہت ہیں۔ توبہ کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص گنہگار ہے۔ اور توبہ کی فضیلت کیا ہے؟ بہت زیادہ۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 222 میں بیان کی، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ بہت زیادہ توبہ کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ توبہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، توبہ کسی لفظ کا یا کسی قول کا نام نہیں ہے۔ توبہ ہے ایک عمل، ایک 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 کام ہے، ایک فعل ہے، ایک پروسیجر ہے، ایک اس کا طریقہ کار ہے توبہ کا۔ یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ ایک فعل ہے۔ استغفر اللہ تو الفاظ ہے نا، یا اللہ میری توبہ یہ تو الفاظ ہے نا، جبکہ توبہ اصل میں ایک عمل ہے پورا، اس کا ایک پروسیس ہے۔ توبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے لوٹ آنا، پلٹ آنا۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، کسی اور راہ پر چلتا ہے۔ اب توبہ یہ ہے کہ وہ واپس اس راستے پہ آئے۔ جب تک یہ واپسی کا سفر نہیں کرے گا وہ توبہ اس کی نہیں ہوگی۔ اب واپسی کا سفر کیسے ہوگا؟ اس کی کچھ چیزیں بیان کی گئیں اور ان کو کہتے ہیں توبہ کی شرائط۔ شرط کیا ہوتی ہے؟ شرط پری ریکوزٹ کو کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کرنے سے پہلے جس چیز کا خیال رکھنا اور جس چیز کو اسٹیبلش کرنا آپ کے لیے ضروری اور فرض ہے، اس کو کہتے ہیں شرط۔ اور اصطلاح میں کہ اس کو کہتے ہیں کہ عدم الحکم من عدمہ، کہا جاتا ہے کہ جب یہ شرط نہیں ہوگی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جو کام، جو فعل اور جو ایک پریکٹس ہے وہ اللہ کے ہاں کنسیڈر نہیں ہوگی اگر اس میں شرط کو پورا نہ کیا گیا۔ جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو نماز کی شرط ہے، اگر وضو نہیں تو نماز نہیں۔ تو توبہ کی 5 شرائط ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر توبہ میں یہ نہیں تو توبہ نہیں، اگر توبہ میں یہ نہیں تو توبہ نہیں۔ تو اس لیے اس کا بہت خیال رکھیں کہ وہ توبہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور وہ توبہ جس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی توبہ سے، اور توبہ کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ اور توبہ کرنے والے گنہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیر الخطائین ہیں، یہ گناہگاروں میں بہت خیر والے لوگ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کی 5 شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، سب سے پہلی شرط ہے۔
اگر اس کی توبہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، اللہ کی محبت کے لیے ہے، تو پھر یہ توبہ کا یہ ایک پروسیجر ہے، یہ طریقہ کار ہے توبہ کا. اس کا مطلب ہوگا کہ انسان لوٹ رہا ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے. گناہ کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ بھی چھوڑے اور گناہ کی طرف جانے والا ہر راستہ چھوڑ دے، ہر دوستی چھوڑ دے اور ہر سبب اور ریزن چھوڑ دے جو گناہ کی طرف اس کو لے جانے والی ہے. وہ جس شخص نے 99 قتل کیے تھے اور اس کے بعد اس کے دل میں توبہ کی خواہش پیدا ہوئی اور اس نے توبہ کرنا چاہیے، سچی خواہش تھی اس کے دل میں، اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کسی کا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو لوگوں نے اسے ریفر کیا کس کی طرف؟ ایک راہب کی طرف. کیا مطلب؟ اس شخص کی طرف جو کہ بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا، لیکن وہ عالم نہیں تھا. یہاں ایک بات یاد رکھ لیجئے، اگر آپ نے اپنے مسائل کے حل کے لیے علماء سے رجوع نہ کیا نا تو خرابی آپ کی بھی ہوگی اور ایسے فتویٰ دینے والوں کے لیے بھی آخر میں ہلاکت اور بربادی ہی ہے. کسی کی عبادت سے متاثر ہو کر اس سے شرعی مسائل کا حل نہ پوچھیں، یہ جہالت ہے. کسی کے شکل و صورت اور ظاہری حلیہ کو دیکھ کر اس کا ادب، احترام، سب کچھ اس کے بارے میں بہت اچھا انسان سوچے، بہت اچھا رسپیکٹ کا رشتہ ہو، لیکن یہ قطعاً درست نہیں ہے کہ ہم اس سے شرعی مسائل دریافت کرنا شروع کر دیں، اور جو اس قابل نہ ہو اور شرعی مسائل بتانا شروع کر دیں وہ بھی جاہل ہیں. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہال قرار دیا، جہال. اب وہ 99 قتل والا بندہ، اس کو لوگوں کو بھیجنا چاہیے تھا کہ وہ عالم کی طرف بھیجیں، لوگوں نے اس کو ریفر کر دیا ایک راہب کی طرف. وہ کہنے لگا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اس نے اپنے اعتبار سے سوچا، کیونکہ علم والا نہیں تھا، عابد، زاہد، حرام چیزوں سے بچنے والا، یہ سب چیزیں اس میں خصوصیات پائی جاتی تھی. تو اس نے اپنے دماغ سے سوچا، اس نے کہا کہ ایک چھوٹی سی معمولی سی بے جان چیز کو قتل کرنے کا اتنا گناہ ہے، تو یہ تو اللہ کا بندہ، اس نے تو قتل کر دیا، اس کو 99 لوگ قتل کیے، ایک دو نہیں، 99 لوگ، 99 لوگ اس نے قتل کر دیے. اس نے کہا تمہاری توبہ کہاں سے؟ تو اس نے یہ کیوں کہا؟ اس نے گناہ سے، وہ جو ایک شدت تھی گناہ کی کہ لوگوں کا قتل اتنا بڑا گناہ، اس نے کہا تمہاری توبہ کہاں سے ہوگی؟ اور وہ شخص اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا، تو اس نے چنچلاہٹ میں اس کو بھی قتل کر دیا. اس کے جرموں میں، گناہوں میں اور اضافہ ہو گیا. لیکن یہ جو شخص ہے یہ سوال کا جواب دینے کا اہل نہیں تھا. اس نے جو قتل کیا، اس کا قتل کرنا درست نہیں تھا، حرام تھا، وہ جرم تھا. لیکن جو اس شخص نے مسئلہ بتایا ہے اور یہ عالم نہیں تھا، جاہل تھا، اس کے ساتھ سلوک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. یعنی وہ یہ نہیں کہ اس کی سزا قتل تھی، لیکن اس کی غلطی ایسی تھی کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی غلطی سے بندے کو دنیا میں بڑا نقصان بھی پہنچ جاتا ہے، چھوٹی سی غلطی سے. کبھی بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، نقصان زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو یہ جو غلطی اس کی تھی، اس کا سبب یہ تھا، نقصان اس کو زیادہ ہو گیا، قتل ہو گیا. اب اس بندے کے 100 قتل ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شخص آرام سے بیٹھا نہیں. اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں نے توبہ کرنی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب بندے کے دل میں توبہ سما جاتی ہے تو بندے کو پھر چین نہیں آتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اس کو چین نہیں آتا. تو اس کو چین نہیں آیا توبہ، کیونکہ اس کی توبہ کی محبت اور توبہ کی فکر اس کے دل میں جاگ چکی تھی. اس نے پھر کہا کہ مجھے بتاؤ، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کس کے پاس میں جاؤں. تب لوگوں نے اسے اس جگہ کے سب سے بڑا جو علم رکھنے والا شخص تھا اس کے پاس بھیجا. اس کے پہلے جملے سے ہی وہ شخص توبہ پر پکا ہو گیا. ایک جملہ یہ فرق ہوتا ہے عالم اور جاہل میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ دینی مسائل جو پوچھنے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو جو ذکر
کہ اہل ہیں لوگ، اور ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی، ذکر کے جو اہل لوگ ہیں آپ ان سے مسائل دریافت کیجئے۔ یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 43-44 سے غالباً، اور اسی طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں بھی بیان کیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس میں آیت نمبر 7 ہے۔ تو اس شخص نے جب اس سے پوچھا، اس عالم شخص سے، کہ میں 100 قتل کر چکا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ ہو جائے گی؟ اس شخص نے کہا کہ آپ کی توبہ میں رکاوٹ ہی کیا ہے؟ بھئی کیوں توبہ قبول نہیں ہوگی آپ کی؟ آپ کی توبہ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ دیکھیں نا، انداز دیکھیں کتنا فرق ہے دونوں۔ اب یہ توبہ کرنا چاہتا تھا، اس آدمی کی بات نے اس کو اور پختہ کر دیا۔ تو اس شخص نے صرف ایک بات کہی، بس ایک بات، اس نے کہا کہ یہ بستی، یہ گاؤں اور یہ جہاں تم رہتے ہو اس کو چھوڑ دو اور فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، صالحین اس میں بستے ہیں، وہاں چلے جاؤ، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ عالم تھا نا، فقیہ تھا، وہ سمجھدار تھا، اسے شعور تھا کہ یہاں پر رہتے ہوئے یہ توبہ اس کی پکی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں وہ ماحول ہے جو بار بار اس کو اس گناہ پر اکسائے گا۔ تو اس نے اس پورے ماحول کو چھوڑنے کا کہا۔ یہ توبہ کی پہلی شرط ہے، گناہ چھوڑیں، اور جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ پر ابھارنے والی ہر چیز چھوڑیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ گناہ بد نظری کا گناہ کرتا ہے، وہ یا کوئی اس سے بھی بڑا گناہ، اس کا سبب جو چیز بنتی ہے کہ وہ جب کسی دوست کے پاس جاتا ہے یا کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے تو تب اس سے وہ گناہ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اس دوست سے اپنی دوستی منقطع کر دے، ورنہ اس کی توبہ کی شرط یہ پوری نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک گھر ہے، ایک فیملی ہے، ہنستے بستے وہ لوگ ہیں، لیکن ان میں ہنستے بستے ایک فیملی کو آپس میں نفرت اور آپس میں لڑائی اور جھگڑا کروانے والے کچھ لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا ایسے لوگ اپنا جو اعلیٰ کار بناتے ہیں وہ کسی ایک کو بناتے ہیں۔ تو ایک گھر میں والدین ہیں، اولاد ہے، بیوی، خاوند ہے، کسی ایک کو دوسرے لوگوں نے، بے شک وہ رشتہ داری ہوں، انہوں نے اپنا اعلیٰ کار بنایا، اپنی باتوں میں لگایا، اور ان کے گھر میں فساد شروع ہو گئے۔ اولاد والدین کے خلاف ہو گئی، والدین اولاد کے خلاف ہو گئے، بیوی خاوند بیوی کے خلاف ہو گیا۔ اب جس شخص کی وجہ سے یہ ہوا، جو گھر کا ہی فرد ہے، اس کو احساس ہوا کہ یہ تو میری غلطی ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کی توبہ یہ ہوگی کہ وہ جو جس نے یہ فساد ڈالا ہے، وہ بے شک اس کا رشتہ دار ہو، بھائی ہو، والدین ہو، اولاد ہو، بہن ہو، جو اس فساد کا باعث ہیں، وہ سب سے پہلے ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کرے، سب سے پہلے اس سے اپنے تعلق کو توڑے اگر اس نے توبہ کرنی ہے، ورنہ توبہ نہیں ہوگی۔ وہ اس کے سامنے آ کے غیبتیں، چغلیاں اور یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، اور اس کو سکھا رہا ہے یا سکھا رہی ہے کہ وہ ایسا اور ایسا، آپ یہ کرو، آپ وہ کرو۔ تو اگر اس نے توبہ کرنی ہے تو ایسے جتنے بھی خناس قسم کے لوگ ہیں ان سب سے اپنا تعلق توڑ لے، بے شک وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اس چیز کی وجہ سے تعلق توڑنا یہ اس کی توبہ کا حصہ بھی ہے، اور اس کو فائدہ بھی ہوگا، اس کو فائدہ بھی ہوگا۔ توبہ مطلب لوگ تو ایسے توبہ کرتے ہیں، گناہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے، مووی دیکھی جا رہی ہے، ساری اس میں بے حیائی ہوتی ہے، کچھ زیادہ اپنے مطلب سے تھوڑا سا اٹھ کے کوئی ایسی چیز آ جائے، پھر کرتے توبہ استغفر اللہ۔ گناہ کر رہے ہیں، اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے ہی توبہ اور گناہ نہیں چھوڑنا، بس توبہ استغفر اللہ، اور آگے بڑھ جاتے۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ جس گناہ سے کی جا رہی ہے اس گناہ کو چھوڑو، اور اس گناہ کی طرف لے جانے والے ہر راستے کو چھوڑو، ہر شخص کو چھوڑو جو اس گناہ پر ابھارتا ہے، ہر سبب کو چھوڑو جو اس گناہ پر ابھارتا ہے۔ ایک شخص ہے، اسموکنگ کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، اس سے توبہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ شخص اپنے ان دوستوں کو نہیں چھوڑے گا جو اسموکنگ کرتے ہیں، جو ایسے نشاور چیزیں لیتے ہیں، یا کوئی سود کے کاروبار میں ملوث ہے، جب تک وہ اپنے ایسے دوستوں کو نہیں چھوڑے گا وہ یہ گناہ چھوڑ نہیں سکتا۔
ہم نے کتنے ایسے گھر برباد ہوتے دیکھے ہیں میرے علم میں ہیں کہ جن میں ان کی بربادی کا سبب ہی یہ ہے کہ وہ باہر سے کسی نے ان کے گھر میں کسی کو فیڈ کیا اور گھر جو ہے نا وہ اس کا ہنستا بستا مسکراتا گھر برباد کر کے رکھ دی. اب جس نے یہ بربادی کی گھر کے فرد نے، اسے توبہ کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، اور وہ توبہ کرنا چاہتی ہے لیکن توبہ میں گناہ کو چھوڑنا اور گناہ کی طرف لے جانے والے ہر سبب کو چھوڑنا یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا وہ توبہ کرنے کے بعد ہر دوسرے چوتھے دن، ہفتے 10 دن کے بعد دوبارہ سے لڑائی ہو جاتی ہے. توبہ ہی سیکھنی ہے. زبان سے تو کہا جا رہا ہے توبہ توبہ استغفر اللہ توبہ توبہ. تو بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے یہ توبہ کیا چیز ہے. یہ توبہ اللہ کی محبت کا سبب توبہ. ان اللہ یحب التوابین وخیر الخطائین التوابون، اس حدیث میں جو ہم نے پڑھا. یہ توبہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، سمجھ لیجئے اس کو. اور یہ پہلا سب سے کریٹیکل، سب سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ اہم، سب سے مشکل، یہ پہلی ہی شرط ہے کہ آپ نے توبہ اگر کرنی ہے، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دینا. سب سے پہلے اسے باز آ جائیں اور اس گناہ کا سبب بننے والی ہر چیز سے باز آ جائیں. یہ پہلی شرط ہے. اللہ. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے. اگر اللہ سے متعلق ہے، اللہ کے سامنے توبہ اور شرمندگی کا اظہار کرے. لوگوں سے متعلق ہے، ان کے سامنے بھی اپنی معذرت اور توبہ کرے اور شرمندگی کا اظہار کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی. یہ شرط ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. یہ توبہ ہے. ندامت کا اظہار کرے. اگر یہاں ندامت نہیں کرے گا تو پھر وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اے پیغمبر ان لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جو حسرت کا دن ہوگا، جب معاملات کا فیصلہ کیا جائے گا. پھر لوگ حسرت کیا کریں گے؟ توبہ نہ کرنے والے لوگ حسرت کریں گے کاش توبہ کر لیتے. تو آج کی ندامت بہتر ہے. کہا جاتا ہے ان شر الندامت بعد الموت، سب سے بدترین ندامت اور شرمندگی وہ ہے جو موت کے بعد ہوگی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف اس وجہ سے توبہ نہیں کرتے کہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا لوگوں کے سامنے، خاص طور پر. توبہ کیسے کرو گے؟ یہ اللہ کی محبت دلانے والا فعل ہے. یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دن میں اتنی مرتبہ رب اغفر وتوب علی انک انت التواب الغفور اتنی مرتبہ پڑھتا ہوں، استغفر اللہ واتوب الیہ. اور اس کے علاوہ استغفار کے کتنے کلمات ہیں نماز میں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سید الاستغفار آپ نے سکھایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی آخر تک. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، نماز میں پڑھنے کے لیے تشہد میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک. کتنی توبہ، کتنی استغفار، کتنا کچھ ہے. اللہ. تو اس لیے حسرت اور ندامت کا اظہار کرنا یہ توبہ کی دوسری شرط ہے. پہلی شرط ہے کہ گناہ کو چھوڑنا اور گناہ کی طرف جانے والے ہر راستے کو اور ہر سبب کو چھوڑ دینا. دوسری شرط یہ کہ اس پر ندامت کا اظہار کرنا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کی طرف نہ جانے اور اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ اور سچا عزم کرنا. پختہ اور سچا عزم کہ اللہ اب نہیں، بس ختم. اگر اس کا عزم اور ارادہ ہی پکا نہ ہوا تو اس کی باقی ساری شرطیں وہ پوری کر لے، توبہ نہیں ہوگی. اللہ کے یہاں توبہ قابل قبول نہیں ہوگی، اللہ کی محبت نہیں ملے گی. بلکہ توبہ ہی نہیں ہے تو پھر بندہ پھر جرم میں ہی رہے گا. اور چھوٹے بڑے ہر گناہ سے توبہ کرنی چاہیے. اگرچہ چھوٹے گناہ آدمی کی عبادات سے بھی ختم ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. تو تیسری شرط کیا ہوئی کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم. چوتھی شرط، اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ اگر اس گناہ کا تعلق لوگوں کی عزت کے ساتھ ہے کہ عزت میں کوئی دخل اندازی کی، کسی کی عزت اچھالی، غیبت، چغلی، بہتان، جھوٹ، یا اگر اس کا تعلق لوگوں کے مال کے ساتھ ہے کہ لوگوں کا مال ناحق کھایا، فراڈ کیا، جھوٹ بولا، وراثت تقسیم نہیں کی،
جو حق بنتا ہے، اور اسی طرح سے کسی کو کسی کی سیلری نہ دی، اس کا حق بنتا ہے، مزدور کو اس کی مزدوری نہ دی، اس کا حق بنتا ہے، کوئی بھی مالی ظلم اور زیادتی کی، دو، اور تیسری چیز اس کے جسم کے متعلق، جسم کو تکلیف دی، مارا، پیٹا، زخمی کر دیا یا قتل کر دیا. تو یہ جو لوگوں کے حقوق سے متعلق یہ چیزیں نا سب، اب اس کے لیے، اس کی توبہ کے لیے یہ چوتھی شرط ہے. اگر حقوق العباد سے اس گناہ کا تعلق ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بندے کے ساتھ جس سے اس نے ظلم کیا، جس پر اور زیادتی کی جس پر، اس سے اپنے معاملے کو حل کرے، اس سے جا کر معافی مانگے اور کہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم. جس بندے کی کسی شخص پر کوئی ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہے، وہ اس سے جا کر آج ہی اپنا معاملہ حل کروا لے، یعنی اس کے پاس جا کر معافی مانگے، اس کو بتائے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. اگر اس کا مال کھایا ہے، کبھی بھی توبہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ مال واپس نہیں کرے، ہو ہی نہیں سکتی، مال واپس کرے. اگر مارا پیٹا ہے تو پھر اس کو اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کرے کہ آپ بھی مجھے مار لیں، جتنا میں نے مارا آپ بھی مجھے مار لیں، لیکن مجھے معاف کر دیں. اس کے بغیر توبہ نہیں ہوگی، اللہ اس کے بغیر معاف نہیں کریں گے، الا یہ کہ کسی کی سچی توبہ کی نیت تھی اور اس نے اس آدمی کے پاس جانا چاہا لیکن وہ آدمی اس کو ملا نہیں جس کے اوپر ظلم زیادتی کی، یا وہ دنیا سے چلا گیا. تو اگر یہ صدق نیت کے ساتھ توبہ کر رہا ہے اور توبہ کر رہی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ رہتی زندگی تک اس شخص کے لیے توبہ اور استغفار کرے، اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرے. تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھتے ہیں، دیکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں. اگر نیت ٹھیک ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے، اور اس بندے پر جو ظلم ہوا اپنی جناب سے اسے اللہ تعالیٰ نواز کے، اپنی جناب سے اس کو قیامت کے دن عطا کر کے اس کو خوش کر دیں گے اور اس بندے کو بھی معاف کر دیں گے. لیکن اگر وہ موجود ہے، زندہ ہے، تو پھر جانا پڑے گا. کچھ علماء نے یہ کہا کہ اگر یہ خدشہ ہو کہ اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے گئے تو زیادہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے، زیادہ نقصان کا خدشہ ہے، تو پھر وہ نہ جائے، اس کے لیے بس استغفار کرے. اب یہ کیسا نقصان ہے؟ یہ ایسا نقصان ہے کہ وہ گناہ اس نے چھوٹا کیا اور اس کو پتا ہو کہ اگر میں اس کے پاس گیا تو وہ کہیں مجھے قتل ہی نہ کر دے، کہیں مجھے زخمی نہ کر دے، یا زیادہ نقصان نہ ہو جائے، یہ نقصان زیادہ ہے. لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے فلاں کے پاس جا کر یہ کہا کہ مجھ سے آپ کے بارے میں یہ غلطی ہوئی تو مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا. اس شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ اس کے پاس جاتے ہی نہیں، اور خود مجتہد بن کے بس ہم نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا. ایسے نہیں توبہ، ایسی توبہ نہیں ہوتی. آپ توبہ بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت حاصل ہو، اور آپ کو شرمندگی سے بھی ڈر لگ رہا ہے. توبہ اگر کرنی ہے تو ان سے سیکھیں. وہ جو خاتون جس سے گناہ ہو گیا، صحابیہ تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، مجھے سنگسار کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے. کہا مجھے پاک کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ ہٹانے کی کوشش کی، منہ پھیرنے کی کوشش کی، توبہ تھی. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سبحان اللہ، کسی سے ایسا گناہ ہوا اور وہ خود چل کر سزا کے لیے آئے، خود چل کر. اس کو سوچیں اور اس بندے کو سوچیں جو کسی پر ظلم زیادتی کرتا ہے، غیبت، چغلی، بہتان کا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر خود ہی اپنے آپ کو فتویٰ دے کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ نہیں، بس اس کے پاس جانے سے، معافی مانگنے سے مسئلہ خراب ہوگا، شرمندگی مجھے اٹھانا پڑے گی، اور ممکن ہے وہ غصہ کرے، تو لہٰذا میں نے نہیں جانا. بھئی اور اس نے کیا، غصے کا چانس تو ہے، غصہ کر سکتا ہے. اگر اس نے معاف کر دیا آپ کو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ نے کوشش تو کرنی ہے. یہی تو کہا گیا کہ اس کے پاس جا کے مسئلہ اپنا حل کرے. اس خاتون نے کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے کہا کہ جاؤ، واپس جاؤ، اور جو تمہارے جسم میں ایک اور وجود پل رہا ہے، جب اس کو جنم دے دو تو پھر واپس آنا. اور وہ 8-9 ماہ کے بعد واپس آئی. ہماری توبہ تو صبح ارادہ بنتا ہے، دوپہر کو ختم ہو جاتا ہے، دوپہر کو ارادہ ہوا شام کو ختم. ہماری توبہ ایسے ہی ہے نا، اس کو چین نہیں آیا. توبہ کرنی، جس بندے نے توبہ کرنی ہے اس کو یہ باتیں
وہ کیا کہے گا، شرمندہ ہو جاؤں گا، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، فلاں میرے بارے میں کیا کہے گا، مجھے جو ہے ندامت کا وہ ہونا پڑے گا، اور مجھے جو ہے نا اس کے پاس جانا پڑے گا، زیادہ غصہ نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ خاتون 9 ماہ کے بعد بچے کو ڈلیور کر کے آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ماں ہو، اس کو دودھ پلاؤ، کھانا پینا جب یہ اس کے قابل ہو جائے تو پھر واپس آؤ۔ اور پھر وہ اللہ کی بندی اس بچے کو چند ہی مہینوں میں کھانا پینا سکھا کے پھر واپس آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے۔ پھر آپ نے سنسار کیا اور اس کے خون کے چند قطرے اچھل کر کسی کے کپڑوں پہ گرے۔ ایک میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، اور ایک میں غالباً خالد بن ولید کا نام آتا ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے غالباً۔ تو انہوں نے کچھ بات ایسی کہی کہ جیسے یہ خون پاک نہیں ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چپ کروایا اور کہا کہ اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تب بھی یہ توبہ زیادہ اور زیادہ بچ جائے گی۔ یعنی اگر اس توبہ کو تقسیم کیا جائے تو مدینے کے 70 لوگ اس توبہ کو لے لیں اور ان کی توبہ قبول کر لی جائے، ان کو معاف کر دیا جائے، تو 70 لوگ جب اس توبہ سے بخشے جا چکے ہیں تو تب بھی توبہ بھی باقی ہوگی اس کی، اتنی بڑی اس نے توبہ کی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں کہ جس نے اپنی توبہ کے لیے، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ تو یہ چوتھی شرط ہے یہ کہ اگر اس گناہ کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی عزتوں کے ساتھ، ان کے مال کے ساتھ، یا ان کے جسم کے ساتھ، تو پھر ان سے اپنے معاملے کو کلیئر کروانا پڑے گا۔ اگر نہ کروائے تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قیامت کے دن اس ظالم بندے کی نیکیاں اس مظلوم کو دی جائیں گی، اور اس کے گناہ، مظلوموں کے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے، اور ایسے کئی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، حالانکہ ان کی نمازیں پوری ہوں گی، روزے پورے ہوں گے، حج، زکوٰۃ سب کچھ کیا ہوا ہوگا، لیکن اس معافی کے معاملے میں انہوں نے اپنی معافی کی شرائط کو پورا نہیں کیا ہوگا، جہنم جائیں گے۔ صاف بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کہا کہ یہ مفلس ہے میری امت کا، یہ شخص میری امت کا مفلس ہے۔ کیوں مفلس ہے؟ نیکیوں کے اعتبار سے اتنی نیکیاں لے کر آئے گا، انبار لے کر آئے گا نیکیوں کے، لیکن صرف توبہ نہ ہونے کی وجہ سے، توبہ درست نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ساری نمازیں، روزے، حج، زکاتیں برباد کر دے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے، صرف وہ لوگ جو گناہگار ہیں اس اعتبار سے کہ نماز روزہ نہیں پڑھتے، صرف وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ جہنم میں نمازیوں، پرہیزگاروں اور روزے داروں اور صدقہ خیرات کرنے والوں کو لے جانے والی چیز عموماً یہ زبان اور ہاتھ کے گناہ ہوں گے، لوگوں کے حقوق کے معاملات ہوں گے۔ یہ چوتھی شرط ہے۔ اور پانچویں شرط کیا ہے؟ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کا وقت ختم ہونے سے پہلے کرے۔ توبہ کا وقت کب ختم ہوگا؟ 2 وقت ہیں توبہ کے ختم ہونے کے۔ ایک وقت وہ ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا قیامت کے قریب، اور اس وقت سارے لوگ ہی توبہ کر لیں گے، وہ اتنی بڑی نشانی ہے، لیکن تب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ وقت تو صرف وہ لوگ دیکھیں گے جو قیامت کے قریب ہوں گے۔ لیکن دوسرا جو توبہ کے وقت ہے جس میں توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ ہے جب انسان کی سانسیں اس کے حلق میں اٹک جائیں، موت کا وقت، آخری وقت، جب اس کا موت کا غرارہ شروع ہو جائے۔ غرارہ کس کو کہتے ہیں؟ اپنے حلق میں پانی کو لے جا کر روکنا، غڑغڑ کی جس سے آواز آتی ہے۔ موت کا غرارہ کیا ہے؟ موت کا غرارہ یہ ہے کہ سانس بندے کی حلق میں پھنس جائے گا، باہر کا آکسیجن اندر نہیں داخل کر پا رہا ہوگا اور اندر کا سانس باہر نہیں آ رہا ہوگا، یا حلق میں سانس پھنس جائے گا، تو پھر وہ گڑگڑ کی آواز آئے گی۔ اس وقت سب لوگ ہی توبہ کر لیتے ہیں لیکن توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس وقت تو فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا آیت نمبر 90-91 میں، جب وہ پانی میں غرق ہونے لگا، غوطے کھانے لگا اور پتہ چل گیا اب موت پکی ہے، تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ اللہ نے فرمایا الان، اب
وقد عصیت قبل، اور اس سے پہلے تم نافرمانیاں کرتے رہے، وکنت من المفسدین، اور فساد کرتے رہے، اب توبہ کر رہے ہو؟ اب نہیں، اس وقت سب تو لوگ ہی توبہ کر لیں گے۔ ایک اور بھی ہے، توبہ کے وقت میں ایک تیسری چیز بھی ہے، سبحان اللہ۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی یہ بات، اس سے پہلے شاید یہ بات میں نے کبھی بیان نہ کی ہو، میں نے بلکہ یقیناً نہیں کی، لیکن کبھی ذہن میں نہیں آئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت، اگر گناہ کا تعلق کسی اور بندے کے ساتھ ہے تو اس توبہ کا وقت اس بندے کی موت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ اس بندے کی موت سے پہلے توبہ کر لو، کیونکہ اس کے پاس جانا پڑے گا، آپ کو اپنے معاملے کو حل کرنا پڑے گا۔ ایک خاتون مجھے پچھلے چند دنوں سے یاد آ رہی تھی، جب میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ایک عزیزہ کا اچانک ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن بہت بڑا زخم اور بہت بڑی سرجری ہوئی۔ ابھی تک ان کو ہوش نہیں آیا، لیکن طبیعت کچھ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کو مکمل شفا دے دیں۔ تو میں سوچ رہا تھا، زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ خاتون بھی اور ایک اور خاتون وہ فوت ہو گئی، ان کی بھی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، کوئی یہی 35 سال کے قریب 35-40 کے قریب تھی، کے درمیان تھی، اور وہ کینسر سے فوت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ان کے لیے کفارہ بنا دے۔ میں سوچ یہ رہا تھا کہ اس خاتون کا، یہ جو فوت ہوئی، اس کا حق اس کے بھائیوں نے مارا ہوا تھا، وراثت کی تقسیم میں اس کا مال اس کو نہیں دیا گیا تھا۔ وہ ایسے ہی دنیا سے گئی، اس کے بھائی ابھی بھی موجود ہیں، وہ جنہوں نے وراثت کا مال نہیں دیا تھا وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ میں کبھی کبھی ان پہ مجھے خوف آتا ہے کہ ان لوگوں کا بنے گا کیا۔ وہ بیچاری بہن ترس کر، یہاں تک کہ آخر میں وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اتنی مجبور ہو گئی تھی کہ وہ لوگوں سے سوال اس کو کرنا پڑا کہ میرے علاج کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جبکہ وراثت میں اس کا کروڑوں کا حصہ تھا اور اس کا لاکھوں کا حصہ تھا ہے۔ اب یہ ظالم جو بھائی ہیں، جن لوگوں نے یہ کر رکھا ہے، ابھی بھی زندہ ہیں، کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے؟ اور ہیں بھی نمازی، اللہ اکبر، عمرے بھی کیے ہوئے ہیں، حج بھی۔ دین کی بات ان کے سامنے کر کے دیکھو، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ شیخ البانی یہی تو ہے۔ لیکن اتنی بے حیائی ہے، اتنی بے خوفی ہے کہ شاید اس بہن کی وفات کے بعد بھی ان کو شرم نہیں آئی ابھی تک کہ چلیں ابھی کر دیں۔ تو ان کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا میں کہ ان کو بھی ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ یہ 5 سے 10% کوئی امید ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ اس بہن کو لمبی زندگی دیں، لیکن اس کے بھی فیملی جنہوں نے وراثت تقسیم نہیں کی اور خود وراثت کے اوپر وہ قابض ہیں اور خود اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنی بہنوں کو نہیں دے رہے، اللہ نہ کرے اگر ان کی زندگی میں وراثت کی تقسیم سے پہلے یہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی تو ان کی اس معاملے میں توبہ کا دروازہ بند، پھر ان کا حشر جو ہوگا وہ ہوگا، الا یہ کہ بہت صدقے دل سے وہ توبہ کریں۔ اور اس کے لیے کیسے لوگ ترستے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کہ صرف 2 خاندان، یہ 2 لوگوں کی بات میں نے کی، 2 نہیں کئی بے شمار لوگ ایسے۔ اور اگر یہ جن لوگوں نے حق نہیں دیا وراثت وغیرہ کا یا دوسرا کوئی بھی حق، اگر ان کی موت ہو گئی تب بھی گناہ ان کا پکا سیل ہو گیا گناہ، اور مجرم بن کر اللہ کی عدالت میں یہ لوگ پیش ہوں گے، اور ممکن ہے اس ایک گناہ کی وجہ سے ان کی ساری نمازیں، روزے، حج، زکاتیں سب ضائع اور برباد ہو جائیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس سے باز آ جانا چاہیے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ توبہ کی 5 شرائط ہیں، ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصمت حکمت، فرمایا کہ خاموشی حکمت ہے، وقلیل فاعلہ، لیکن اس کو کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اخرج البیہقی فی الشعب، اس کو امام بیہقی نے تخریج کیا، ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے شعب، اس کا نام ہے شعب الایمان، ایمان کی شاخیں، برانچز، کتاب ہے وہ بہت بڑی، بہت ساری احادیث ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا بسند ضعیف، ایک ایسی سند کے ساتھ جو ضعیف ہے، ویک چین کے ساتھ، وصحح انه موقوف، جبکہ صحیح بات یہ ہے
کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، انہ موقوف، بلکہ یہ بات موقوف ہے، یعنی رک جاتی ہے، من قول لقمان الحکیم، لقمان جو حکیم تھے جن کے نام سے سورہ نازل ہوئی، ان کا یہ قول ہے، اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں۔ یہاں پہ اس کی شرح سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیے حدیث کی حفاظت کیسے کی گئی۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ حدیث کو اتنی اوتھینٹک چونکہ نہیں ہے، بس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھو، قرآن پڑھو پڑھاؤ، قرآن کافی ہے۔ یہ بات خود قرآن کے خلاف ہے۔ اگر حدیث اوتھینٹک نہیں ہے تو قرآن کی اوتھینٹسٹی بھی، اس پر بھی سوالیہ نشان آ جائے گا، اس لیے کہ حدیث کے تھرو ہی تو ہم قرآن تک پہنچے ہیں۔ کس نے بتایا یہ اللہ کی کتاب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جو آپ کا قول تھا یہ تو حدیث ہے، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں، صرف باتیں ہی نہیں، جیسے شروع میں نے بتایا، آپ کے الفاظ، آپ کے چہرے کے تاثرات تک محفوظ ہیں، اور جس نے کوئی ایسی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرنے کی کوشش کی جو نہیں تھی، فوراً پکڑی گئی اور اس کو کھنگال لیا گیا، فلٹر کر دیا گیا، جیسے یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سند ویک ہے، اس کی تحقیق اور ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، بلکہ لقمان علیہ السلام کا، لقمان حکیم کا قول ہے۔ بہرحال یہ قول بہت اعلیٰ ہے۔ بات کیا ہے کہ خاموشی نہ حکمت ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس نہیں، میں زبان کھولوں گا تبھی حکمت ہوگی، اور کچھ لوگوں کو بات کی اتنی عادت ہوتی ہے، اتنی عادت اپنا فلسفہ پیش کرنے کی، باتوں پہ بات، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یعنی لوگ اس کے بعد بیٹھے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب گویا ہمارے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ یہ اسلام میں پسندیدہ کوئی بات نہیں ہے، بات کرے وہ لیکن خاموشی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کان بنائے اور کانوں کے سامنے کوئی دروازہ نہیں ہے، کھلے ہوئے ہیں۔ زبان ایک بنائی اور 2 دروازے لگائے، دانت اور ہونٹ دونوں کھلیں گے تو بات ہوگی۔ کیا اس میں سبق کیا ہے؟ زیادہ سنو، کم بولو۔ ہم سنتے ہیں ہی نہیں اور اتنا بولتے ہیں کہ بس بولتے چلے جاتے۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو خواتین اس میں بدنام ہیں، لیکن کئی مرد بھی کم نہیں ہوتے، بولتے جائیں گے نہیں سنا کرے لوگوں کو۔ خاموشی، تھوڑی خاموشی بھی رکھے۔ تو کیا خاموشی ہر جگہ پہ رکھنی ہے؟ نہیں، کچھ جگہوں پر خاموشی گناہ ہوتی ہے، خاص طور پر ایسی جگہیں جہاں پر کوئی ایسی بات ہو رہی ہو جو قابل اصلاح ہو اور آدمی بول سکتا ہو اور اس کے بولنے سے کوئی نقصان کا خدشہ نہ ہو، بلکہ حکمت دانائی کے ساتھ اور ایک اچھے انداز سے وہ بول سکتا ہے، تو اس کو وہاں پر بولنی چاہیے، خیر کی بات تو بولنی چاہیے۔ جیسے ہم نے حدیث میں پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، تم میں سے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش ہے۔ تو کون سی خاموشی حکمت ہے؟ وہ خاموشی جو کہ ایسی باتوں سے ہو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لغو باتیں، لا یعنی باتیں، فضول باتیں، جھوٹ، جوکس جن میں جھوٹ ہوں، اس طرح کی ساری باتیں، اس سے بہتر ہے بندہ خاموش رہے، اس سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش رہے۔ تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہ اگر آپ کو کوئی اچھی بات آ رہی ہے تو ہر جگہ پہ آپ اپنی اچھی بات کو، یعنی وہ بات جو فائدے کی ہو، آپ ہر جگہ پہ بیان ہی کریں۔ کچھ لوگ اوپینینز دے رہے ہیں، ایک بندہ وہ کسی کا مشورہ لے رہے کہ آپ مجھے مشورہ دیں، آپ مجھتے ہیں، آپ سے مشورہ نہیں لیا، آپ خاموش ہیں، کوئی بات نہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کو اچھا مشورہ آتا ہو، ہاں اگر دینا چاہتے ہیں تو کسی طرح سے بعد میں ان کو دے دیں، یا کہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میرے ذہن میں بھی ایک بات ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، مشورہ لے رہے ہوتے ہیں، اور یہ خود اس میں دخل اندازی کر کے نہیں یہ ایسا تو ایسا ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ کام علماء کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ یہ کئی دفعہ دیکھا گیا کہ کسی شخص نے ایک عالم سے مسئلہ پوچھا، عالم صاحب ابھی خاموش بیٹھے ہیں اور ساتھ بیٹھے ہوئے مفتی نے پہلے جواب دے دیا، ہاں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کر لو۔ یہ بہت ہوتا ہے۔ اسی طرح گروپس میں ہوتا ہے، سوال جواب کے گروپس ہیں علماء کے، لوگ سوال کرتے ہیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ عالم صاحب بیچارے ابھی خاموش ہوتے ہیں اور اندر سے مفتی اٹھ کے فتوے دینا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں ایسے کر لو، یہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ یہ ایک حکمت کی بات ہے، خاموشی ایک حکمت ہے، لیکن کرنے والے بہت کم ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو خاموشی اختیار کرنے والے ہیں۔ چلیے یہاں پر ہمارا باب بھی ختم ہو گیا، اس کے بعد آگے باب ہے باب ترہیب من مساوی الاخلاق، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ویک سے شروع کریں گے۔